کئی خواتین کو اپنے گھر میں اپنے خاندان میں عزت نہیں ملتی، لوگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں یا انہیں توجہ نہیں دیتے، ان کے روزمرہ کے کاموں کو اور ان کی کوششوں کو ایکنالج نہیں کرتے، اور کچھ خواتین کو تو آزمائشوں اور توقعات کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، اور اس طرح خواتین کو یہ لگنے لگتا ہے کہ انہیں سسرال میں، گھر میں یا خاندان میں وہ عزت نہیں مل رہی جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ تو آپ کو عزت کیوں نہیں ملتی؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں جنہیں آپ نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، اور آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ بیسک ریزنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لوگ آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے، اور وہ کون سی آپ کی عادتیں ہیں جو جانے انجانے میں آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ کی قدر و قیمت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اپیرنٹلی آپ سب کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان انٹینشنلی آپ کی کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فیملی میں آپ کی رسپیکٹ کم ہونے لگتی ہے۔ ون بائی ون سبھی بیسک ریزنز کو ڈسکس کروں گی۔ لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I'm fine too, الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے، بچیوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے سارے کام کر لیے جائیں، کوکنگ بھی ہو جائے اور گھر بھی صاف ستھرا ہو۔ تو میں نے ڈسٹنگ، جھاڑو پوچھا، سب چیزیں کر لی تھیں، اور اس کے بعد میں کچن میں آئی تھی۔ آج دوپہر کے کھانے میں نے آلو گوشت بنایا ہے، اور میں کیونکہ گوشت وداؤٹ پریشر کوکر بناتی ہوں تو اسے مجھے بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ اینی ہاؤ کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا، اور اب میں آخری کام کر رہی ہوں جو ہوتا ہے روٹیاں بنانا۔ تو چلیں اپنے کام نمٹاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ ریزن نمبر 1 از یو آلویز ٹاک اباؤٹ یور سیلف۔ آپ ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بس اپنے آپ میں رہتی ہیں، اپنے بارے میں بات کرنا انہیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان کے پاس اپنی کوئی بات یا کوئی مسئلہ شیئر کرنے کے لیے آتا ہے نا تو بجائے اس کی بات غور سے سننے کے وہ فوراً اپنی کہانی شروع کر دیتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی بہت برا ہوتا تھا، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، یا اپنی اچیومنٹس گنوانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے صرف اپنی باتوں سے خود کو بڑا قابل پروف کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنے سے ان کی عزت بڑھے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ واقعی کسی کام کی بندی ہیں نا، کیپیبل ہیں، تو آپ کو لوگوں کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے تو وہ آپ کے بغیر پروف کیے ہی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے خاندان میں جب بھی کوئی اپنا مسئلہ یا اپنی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے نا تو اس کے سامنے اپنا رونا گانا شروع مت کر دیں، بلکہ اگلے کی بات سن لیں۔ لوگ آپ کی تبھی عزت کرتے ہیں جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے خیالات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہیں۔ ریزن نمبر 2 از یو گیو ادرز unnecessary leniency، یعنی آپ دوسروں کو بے جا ڈھیل دے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ being too nice is not good for you۔ اگر لوگ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ناپسندیدہ رویہ اپناتے ہیں اور آپ لوگوں کا اس قسم کا بیہیویئر آسانی سے، خاموشی سے سہتے رہتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دوسروں کے برے رویے کو نظر انداز کریں گے اور کبھی ان کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ ان کی بات یا ان کی کسی حرکت نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسا کرنے سے لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کو مزید نظر انداز کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے بارے میں وہ دوسروں کو بھی بتا کر آپ کا مذاق بنائیں گے کہ دیکھو، اس کے سامنے جو مرضی اسے کہتے رہو، اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ بزدل ہے، سہ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس کی ٹرو ایگزامپل میرے بیچارے امی ابو جی ہیں۔ میرے امی اور ابو جی بیچارے اتنے ایماندار اور اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں نا کہ ہمیشہ انہوں نے دوسروں کا بھلا سوچا ہے اور دوسروں کے اپنے ساتھ برے رویے کو بھی کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اور اپنی اسی اچھائی کی وجہ سے نا وہ بیچارے آج تک پستے چلے گئے ہیں اور لوگ ان کا مذاق بھی بناتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو لوگ ایماندار، سیدھے سادے، بھولے بھالے اور شریف ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے مذاق کا بھی نشانہ بنتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایسے سیدھے لوگوں کے کام نہیں آتا، بلکہ ان کا فون تک نہیں اٹھایا جاتا کہ کہیں یہ ہم سے کوئی مدد ہی نہ طلب کر لیں یا ہمیں کسی کام کا نہ کہہ دیں۔ تو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، اس قسم کا رویہ اور بیہیویئر آپ نے نہیں اپنانا، دوسروں کو بے جا ڈھیل نہیں دینی۔ جتنا آپ لوگوں کے سامنے لینینٹ اور پولائٹ رہیں گے نا، جتنی انہیں ڈھیل دیں گے، اتنا ہی وہ آپ کے ساتھ برا کریں گے۔
آپ کو عزت تبھی ملتی ہے جب آپ خود کی عزت کرنا سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بات یاد کروائیں کہ آپ کے اپنے بھی کچھ جذبات اور احساسات ہیں، آپ کی بھی اپنی کوئی ویلیو اور قدر ہے۔ ریزن نمبر 3 از یور irresponsible behavior، یعنی آپ کا غیر ذمہ داری والا رویہ۔ کئی ہماری خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے کاموں کو توجہ سے اور ذمہ داری سے نہیں کرتی، نو میٹر واٹس ریزن بیہائنڈ۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں یا ان کو کوئی ذہنی پریشانی ہو، تو ایسے سچویشن میں ایفیشینٹلی ٹائم پر گھر کے کاموں کو مینج کرنا ان کے لیے تھوڑا امپاسبل ہوتا ہے۔ روٹین تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ٹائم پر کام ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گھر والوں کی نظروں میں ان کی عزت بھی ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ سے جتنا کام ایفیشینٹلی ہو سکتا ہے آپ صرف اسی کی رسپانسبلٹی لیں۔ گھر کے سب کاموں کو اپنے سر لے لینا آپ کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے۔ اتنا کام کریں جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے سارے کام کرنے ہیں، دنیا جہان کے کام آپ نے اپنے سر لے لینے ہیں لیکن انہیں آپ صحیح طریقے سے نہ کر پائیں، خود کو اوور برڈن کر لیں یا پھر سٹریس میں آ جائیں اور بیمار پڑ جائیں۔ سو مس کمٹمنٹ نہ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں بس اتنا ہی کریں، اپنی کریڈیبلٹی کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھیں گی نا تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو قابل اعتماد ہو اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے اور ایمانداری سے کرے۔ اور اس سب کے بعد اگر گھر والے یا لوگ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی سوچ اور ان کا رویہ ہے، آپ حق پر ہیں۔ گھر میں جو بھی عورتیں موجود ہیں، جو بھی آپ کے آپس کے رشتے ہیں، آپ اپنے کام آپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ہمیشہ اسی کے اکارڈنگ چلیں۔ اس سے گھر میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا اور گھر کا ماحول بہتر رہے گا۔ ریزن نمبر 4 از یو آلویز اگری ود پیپل، یعنی ہر وقت لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا۔ کئی خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ گھر کے کسی بھی معاملے میں یا کسی مسئلے میں صرف ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کرنا نا آپ کو ویک ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دوسروں کی باتوں سے متفق رہتے ہیں، اگری رہتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، تو آپ کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے فیملی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی ذاتی سوچ ہی نہیں ہے یا آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کی اپنی کوئی مضبوط رائے نہیں ہوتی نا تو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں اور آپ کو عزت نہیں دیتے۔ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو مان ہی جائے گی، چھوڑو اس کا کیا ہے، اس کی تو اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ جب آپ ہر بات پر، ہر معاملے پر یہ کہتی ہیں نا کہ جی جی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح کہنے سے نا آپ کی شخصیت میں مضبوطی اور خود اعتمادی کا تاثر نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھر میں، فیملی میں، سسرال میں، خاندان میں، جہاں بھی آپ کی رائے لی جاتی ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیں، چاہے وہ دوسروں سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی یہ عادت لوگوں کو باور کرواتی ہے کہ آپ ایک سوچنے سمجھنے والی، عقل مند اور ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہیں۔ آپ صرف لوگوں کی ہاں میں ہاں ہی نہیں ملاتی بلکہ آپ کے اپنے بھی کچھ پرسپیکٹیوز ہیں، آپ کی اپنی بھی کوئی سوچ ہے۔ ریزن نمبر 5 از یو آر آلویز آئیڈل، یعنی آپ دن کا زیادہ تر حصہ فارغ رہتی ہیں۔ دیکھیں جو عورتیں زیادہ تر فارغ رہتی ہیں نا، یعنی بس تھوڑا بہت روٹین کا، روزمرہ کا وہی گنا چنا کام کیا، پھر سارا دن فری رہتی ہیں، ان کو بہت غیر اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اور آپ کے خاندان والے مصروف اور محنتی لوگوں کی ہی قدر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کام کا نام ہے اور جو بیکار ہے اسے دور سے سلام ہے۔ دیکھیں یہ گھر کا کھانا بنانا، ہانڈی چولہا کرنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ تو دنیا کی ہر عورت کر رہی ہے۔ آپ اگر اپنی رسپیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور بہت ساری ہماری خواتین ہیں بھی ایسی جو کر بھی رہی ہیں، وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، باہر کے بھی کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، گھر میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی چلا رہی ہیں۔ ان کے پاس بھی آف کورس وہی 24 گھنٹے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، وہ بھی تو اپنے ٹائم کو مینج کرتی ہیں نا۔ نو ڈاؤٹ گھر کی ذمہ داری، بچوں کی پرورش کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا چاہیے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا بھی ہوگا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ کمفرٹ زون سب کو ہی اچھا لگتا ہے، تو اس لیے جو خواتین تھوڑا سا کام کر کے 2-3 گھنٹے کے لیے ٹی وی یا موبائل سکرول کرتی ہیں یا فارغ رہتی ہیں نا، ایسی خواتین لوگوں کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے لوگ بھی کسی اہم کام کے لیے ان پر بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ تو خود ایک غیر ذمہ دار، سستی اور کاہلی کی شکار عورت ہے، اس سے کیا کسی بڑے کام کی ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ آپ کا سستی اور کاہلی کا تاثر الگ پڑتا ہے، اور جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں نا تو آپ کے خاندان والے بھی کسی بڑے کام پڑنے پر آپ کو ہی یاد کرتے ہیں
کہ اس کو بلا لو، وہ تو فارغ ہی ہوگی. وہ کون سا کوئی ایکسٹرا کام کرتی ہے، کون سا جاب کر رہی ہے، یا کوئی بزنس رن کر رہی ہے، یا کون سا کوئی ارننگ کا سورس ہے اس کا. وہ کون سا گھر بیٹھ کر کوئی ایکسٹرا کام کر رہی ہے، کون سا وہ پیسے کما رہی ہے. بس گھر کا ہی تو کام چھوٹا موٹا کرتی ہے. لیکن جب آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ فری نہیں ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کر رہی ہیں جو ارننگ کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے فارغ رہنے والی عورتوں کی موجودگی لوگوں کو معمولی لگتی ہے اور ان کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فارغ رہنے والوں کو مستقبل کی فکر اور بے چینی بھی رہتی ہے. فارغ دماغ منفی سوچوں میں گھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مزاج خراب اور چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے سسرال میں آپ کی رسپیکٹ بھی ڈاؤن ہونے لگتی ہے. تو کبھی بھی خود کو فارغ نہ رہنے دیں. بلا وجہ اتنے زیادہ ٹائم کے لیے ٹی وی مت دیکھیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیکھیں. موبائل کا بھی یوز کم سے کم کریں اور اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں. اپنا کوئی ایم سیٹ کریں، کچھ خواب اپنے سیٹ کریں. ریزن نمبر 6 is you are sensitive and touchy، یعنی آپ حد سے زیادہ حساس ہیں. کچھ بیچاری خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر دوسروں سے ناراض ہو جاتی ہیں، یا کسی کے ہلکے سے مذاق کو بھی وہ سنجیدہ لے لیتی ہیں. اس طرح وہ ہر وقت خود کو پریشان رکھتی ہیں اور کمپلیننگ موڈ میں رہتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں. تو کئی دفعہ ان کا یہ رویہ نا دوسروں کے لیے بوجھ بھی بن جاتا ہے، اور نتیجتاً لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں اور عزت نہیں دیتے. اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو عزت دیں تو اپنے اندر تھوڑی برداشت اور نرمی پیدا کریں. ہر بات کو پرسنل نہ لیں اور نہ ہی فوراً ریاکٹ کریں. خوش دلی سے معاملات کو سنبھالیں. یہ ساری وہ بیسک ریزنز ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اور سسرال میں ایک باوقار زندگی گزار سکیں. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر کوئی بھی نیو پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.